अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमने बिजनेस मॉडल किस तरीके से चूज करना है। हम इसकी सादा सी एग्जांपल लेते हैं कि आप फ्रीलांसर हैं, आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, आपके पास एक क्लाइंट आ गए। एक तो आपके पास ऐसा क्लाइंट आएगा जिसने अपना मॉडल चूज किया हुआ है, वो कह रहे हैं जी मुझे तो प्राइवेट लेवल पे काम करना है। ये हम वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइवेट लेवल क्या होता है, होलसेल क्या होता है, लेकिन चले इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। प्राइवेट लेवल ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट अपने ब्रांड के नाम से बेचते हैं, आपका अपना ब्रांड है। आपने एक मोबाइल फ़ोन बनाया है, हाफिज़ अहमद एक मोबाइल फ़ोन बनाया, उसका नाम रखा है हाफिज़ अहमद, तो ये मेरा ब्रांड है। और अगर मैंने किसी और ब्रांड का या मेरा ही ब्रांड हाफिज़ अहमद का मोबाइल है और आपने मुझसे खरीद के आगे बेच दिए, तो ये होलसेल है। आप होलसेलर हैं कि आप मुझसे लेके आगे बेच रहे हैं और मैं इस ब्रांड का ओनर हूँ, ये मेरा प्राइवेट लेवल है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। अच्छा, एक तो आपके पास क्लाइंट आएगा जिसके पास मॉडल सेट है, वो कहेगा मैंने इस मॉडल पे काम करना है, ये लें जी आप काम करें और अपने पैसे चार्ज करें इसके। एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे मशवरा दे मैं क्या करूं, मुझे कौन सा बिजनेस मॉडल चूज करना चाहिए। अच्छा, अब आप उसको कहते हैं जी, पहला सवाल आपका उससे होगा कि आप बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। क्या आप बिजनेस इसलिए करना चाहते हैं कि आपको मंथली इनकम आए कोई, या आप बिजनेस इसलिए करना चाहते हैं कि आपका एक बिजनेस एक ब्रांड बिल्ड हो। वो कहते हैं जी मुझे ब्रांड बनाना है। फिर आप उसे बताएंगे जी अब आपको प्राइवेट लेवल पे आना चाहिए, अब मैं आपके लिए प्रोडक्ट हंट करूंगा, उसको हम सोर्स करेंगे, उसको अच्छे तरीके से लॉन्च करेंगे, हम इस मॉडल पे काम करेंगे प्राइवेट लेवल पे, ये आपको करना चाहिए। अब वो फिर आपने अगला सवाल उससे फौरन पूछना है आपका बजट कितना है। लेट्स से एक आपके पास क्लाइंट आ जाता है फॉरनर और वो कहता है जी मेरा बजट $5000 है। आप उसे कहते हैं ठीक है $5000 आपका बजट है और आपको करना भी प्राइवेट लेवल ही है, तो हम ऐसा करते हैं हम दुबई में कर लेते हैं। यानी अमेज़न अब दुबई में भी आ चुका है ना, तो वहाँ क्योंकि अभी अमेज़न नया आया है और एक तरह की छोटी मार्केट है, तो $5000 में बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाता है दुबई में। तो आप उसे कहते हैं जी हम दुबई में कर लेंगे। वो कहते हैं जी मैंने अमेरिका में करना है। आप कहते हैं फिर आपको $50000 चाहिए। एक बंदा कहता है जी $10000 का बजट है, लेकिन मुझे कोई एसेट नहीं बनाना है, मुझे तो मंथली इनकम का इशू है, मेरे पास जॉब नहीं है या मेरा कोई भी इशू है, तो मेरे पास ये सेविंग्स है, मुझे ऐसा काम बताएं कि मैं ये पैसे लगाऊं और मुझे महीने के पैसे आते रहे। आपने उसको कहना है कि जी आपको होलसेल में आ जाना चाहिए, होलसेल में रिस्क फैक्टर कम है, मैं पहले आपको एग्जांपल दे चुका हूँ। आप कहेंगे जी हम हाफिज़ अहमद की प्रोडक्ट खरीदेंगे और आगे बेच देंगे जाके। अब जब वो प्रोडक्ट आप खरीद के बेच रहे हैं तो ये होलसेल है, इसमें आपका रिस्क फैक्टर नहीं है। रिस्क फैक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि आप कहते हैं हाफिज़ अहमद ऑलरेडी एक ब्रांड है, वो उस ब्रांड को लोग जानते हैं, उस ब्रांड की प्रोडक्ट जाएगी तो वो बिक जाएगी हमारी, तो हमारे पास रिस्क फैक्टर कम है और मार्केटिंग पे हमने पैसा नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि जिसका ब्रांड है वो लगाएगा मार्केटिंग में पैसा, हम क्यों लगाएं। तो होलसेल बिजनेस मॉडल आप उस बंदे को चूज करवाएंगे जो मंथली कुछ इनकम चाहता हो, और जो कहता हो कि नहीं मंथली मेरी इनकम सेट है, तो उसको आप कहेंगे आप प्राइवेट लेवल में आ जाएं। इसके अलावा एक मॉडल ड्रॉप शिपिंग का भी है, जो हम अगली किसी वीडियो में हम ड्रॉप शिपिंग पे भी बात करेंगे। अगर एक क्लाइंट कहते हैं जी मेरे पास बजट बहुत ही कम है, इतना भी नहीं है कि मैं होलसेल कर सकूं, तो आप उसे कहते हैं ठीक है जी फिर आपके पास अकाउंट्स होने चाहिए, आप ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में आ जाएं। अब ड्रॉप शिपिंग का मॉडल क्या है, उसमें किन चीज़ों के ख्याल रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, ये हम अगली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना कि इसमें तो एथिक्स बताए जा रहे हैं, टेक्निकल चीज़ें तो हैं नहीं। ये टेक्निकल चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने पैसे कमाने हैं तो। अगर आपने वाकई फ्रीलांसिंग करनी है, आपने वाकई वर्चुअल असिस्टेंट बनना है, तो ये वीडियो टेक्निकल से ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपके एथिक्स ठीक नहीं होंगे ना, एथिकल वैल्यूज़ का आप ख्याल नहीं करेंगे, तो टेक्निकलिटीज़ आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपको सेकंड टाइम कोई बंदा जॉब नहीं देगा, कोई बंदा काम नहीं देगा। अच्छा, एथिक्स में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले आपने ये ख्याल रखना है कि जब आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं ना, तो आपके दिमाग में होना चाहिए पाकिस्तान। आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस क्लाइंट को आपका नाम नहीं पता, उसे आपका मजहब नहीं पता, उसे ये पता है कि ये पाकिस्तान से है। तो अगर आप नाम खराब करेंगे तो आप अपना नाम नहीं खराब करेंगे, आपका नाम तो खराब नहीं होगा ना। ओवरऑल जो फॉरेनर्स है वो बात करेंगे जी पाकिस्तान के लोग गलत हैं जी, पाकिस्तान के लोगों से फ्रीलांसिंग नहीं करनी चाहिए जी, ये लोग जी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, इनको तो एथिक्स का पता ही नहीं है। इन चीज़ों से हमने हमेशा बचना है।
آپ نے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے دنیا میں. آپ نے اس طرح سے کام کرنا ہے اپنے کلائنٹ کے ساتھ کہ آپ کا کلائنٹ کہے کہ جی اگر کسی نے فری لانسنگ کروانی ہے تو پاکستان سے فری لانسر چوز کرو. پاکستان کا نام ہم نے اوپر لے کے آنا ہے, اور یہ آپ نے, میں نے, ہم سب لوگوں کی محنت سے آئے گا, کسی ایک بندے کی محنت سے یہ کام نہیں آئے گا. اچھا, اب اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں ایتھکس میں. سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ نے لالچ نہیں کرنا ہے. آپ کا کلائنٹ آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کو کہا کہ جی یہ میری پروڈکٹ ہے, اس کے پاس آلریڈی ایک پروڈکٹ ہے, ہم یہ ایگزامپل لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ میرے پاس پروڈکٹ ہے, یہ واچ ہے میرے پاس, رسٹ واچ ہے, اور اس کو آپ نے رینک کر کے دینا مجھے, اور یہ میرا رینکنگ کا بجٹ ہے. وہ آپ کو بجٹ بتاتا ہے کہ جی میرا بجٹ ہے $5,000. آپ نے مجھے $5,000 میں یہ واچ ٹاپ سپاٹ پہ لا کے دینی ہے, پہلے صفحے کے پہلے نمبر پہ لا کے دینی ہے. اب آپ اسے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, 3 مہینے کا ٹائم ہوگا. اب وہ 3 مہینے آپ کو پیسے پے کرتا رہے گا, اور 3 مہینے کے بعد پتہ چلے جی رینک تو ہوئی نہیں, تو آپ نے اس کا نقصان کر دیا. اچھا, اب اس میں یہ چیز مائنڈ میں رکھ لیں کہ اگر آپ نے چیزوں کا پہلے سے خیال رکھا اور رینک نہیں ہوئی تو مسئلے کی بات ہی کوئی نہیں ہے. بزنس ہے, لاس ہوتا ہے اس میں, آپ کا کلائنٹ بھی انڈرسٹینڈ کرے گا. لیکن اگر آپ کو پتہ چل گیا, آپ نے سارا اس پہ اپنا ورک آؤٹ کمپلیٹ کیا اور آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں 5,000 اس کا بجٹ کم ہے, اس میں یہ رینک نہیں ہونے والی کیونکہ کمپیٹیٹرز اس سے زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں, جو باقی لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں, باقی لوگ زیادہ پرانے ہیں, 5,000 میں یہ پہلے صفحے پہ نہیں آنے والا, تو آپ نے اس کو بتا دینا. آپ نے کہنا جی یا تو بجٹ انکریز کریں اپنا, یا آپ ایک صورت یہ کہ بجٹ انکریز کر دیں یا پروڈکٹ چینج کر دیں اپنے, اگر آپ بجٹ انکریز نہیں کر سکتے. لیکن 5,000 میں ہونے والے یہ کام نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے پاس اپ ورک کے تھرو ایک کلائنٹ آیا اور اس نے کہا کہ جی یہ میری پروڈکٹ ہے, اس کو آپ نے رینک کر کے دینا ہے, اور میرا بجٹ ہے $20,000. تو میرے دوست نے کہا کہ سوری یہ پروڈکٹ 20,000 میں رینک نہیں ہوگی, بلکہ اس نے اسے مشورہ دیا کہ آپ یہ پروڈکٹ کریں ہی نہ, اس پہ جتنا بھی پیسہ لگائیں گے مجھے یہ رینک ہوتی نظر نہیں آ رہی, اس میں اتنا کمپٹیشن ہے, اتنی سیچوریشن ہے کہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, آپ کوئی اور پروڈکٹ چوز کر لیں. کلائنٹ کہنے لگا جی پروڈکٹ میری, پیسے میرے, آپ کو کیا مسئلہ ہے. یہ میں آپ کو جنرل بات بتا رہا ہوں. کلائنٹ کہتا ہے یہ آپ کو کیا پرابلم ہے, میری پروڈکٹ ہے نا, میرے پیسے ڈوب جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کریں, یہ $20,000 کا بجٹ, آپ اس کو رینک کریں. انہوں نے کہا سوری یہ نہیں ہوگی, میں نہیں کروں گا. تو کلائنٹ نے کہا اوکے. اب کلائنٹ چلا گیا, وہ چلا گیا ایک اور ملک میں, یعنی یہ جب ہم ورچوئل اسسٹنٹ کی بات کریں تو سب چیزیں ورچوئلی ہو رہی ہیں. کوئی چلا گیا, کسی نے چیز خرید لی, کوئی آ گیا, سب کچھ ورچوئلی ہو رہا ہے. وہ ایک اور ملک میں چلا گیا ورچوئلی, وہاں سے اس نے فری لانسر اٹھایا اور اسے کہا کہ میری پروڈکٹ رینک کر دو. اب میں اس ملک کا نام نہیں لیتا کیونکہ مناسب بات نہیں. وہاں پہ اس نے اس کے ساتھ ڈیل کر لی اور اس کی پروڈکٹ اس نے لے لی اور چلانا شروع کر دی. پروڈکٹ رینک نہیں ہوئی, 3-4 مہینے گزر گئے, اس کے سارے پیسے ڈوب گئے, پروڈکٹ اس کی فیل ہو گئی. اس نے واپس ای میل کی میرے دوست کو اور اس نے کہا جی آپ کو کیسے پتا تھا کہ یہ میری پروڈکٹ رینک نہیں ہوگی. اس نے کہا جی میں ایکسپرٹ ہوں, میں نے سارا اس کو ایویلویٹ کیا تھا, میں نے دیکھا تھا, مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ پروڈکٹ چلنے والی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ تم نے اپنے پیسے کیوں نہیں کمائے جب تمہیں بھی $2-3 مل جانا تھا 2-3 مہینے میں. تو میرا دوست کہنے لگا کہ یہ ان ایتھیکل ہے, میں ایسے پیسے کیوں کماؤں جبکہ مجھے پتا ہو کہ یہ کام نہیں ہونا. ہاں اگر مجھے لگتا کہ یہ کام ہو جائے گا, میں اپنا پورا زور لگاتا, پھر بھی فیل ہو جاتا, پھر اور بات تھی, پھر تو مسئلے کی بات ہی نہیں ہے نا. لیکن جب مجھے پتا تھا, جب مجھے نظر آ رہا تھا کہ نہیں اس بندے کا نقصان ہو جائے گا, اس بندے نے اس کے بعد اسی میرے دوست کو $1 لاکھ کا پروجیکٹ دیا. 3 سے 4 مہینے کے بعد مزید $1 لاکھ کا پروجیکٹ دیا. اس وقت میرے اس دوست کے پاس 150+ امپلائیز ہیں اور اس کا وہی ایک کلائنٹ ہے جس کو اس نے فرسٹ ٹائم ریفیوز کیا تھا کہ سوری آپ کا کام نہیں ہو سکتا. دیکھیں اس کا ایک سچ, اسے صرف ایک سچ بولا تھا شروع میں کہ نہیں یہ آپ کی پروڈکٹ رینک نہیں ہوگی, آپ کہیں اور چلے جائیں. اس ایک سچ کی وجہ سے آج اس کے پاس 150+ امپلائیز ہیں اور وہ $1000 مہینے کے کما رہا ہے, خود بھی کما رہا ہے, 150 لوگوں کا رسک بھی لگا ہوا ہے, کتنی فیملیز اور بھی چل رہی ہیں ایک ایتھیکل ویلیو کی وجہ سے. یہ امپورٹنس ہے ایتھکس کی. اچھا دوسرا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ نے کام کیا کلائنٹ کا, ایک تو ہے نا رینکنگ وغیرہ, اس پہ تو آپ نے اپنا پوری محنت کی نا, آپ نے پوری محنت کی, اس کے بعد نہیں ہو سکا کوئی مسئلے کی بات نہیں, آپ کو پیسے پورے ملیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس طرح لسٹنگ کریشن ہے, بلکہ لسٹنگ کا کانٹینٹ ہے. لسٹنگ کا کانٹینٹ ابھی تک آپ لوگ جانتے ہیں اچھی طرح کہ کوئی بھی پروڈکٹ
آپ Amazon پہ یا دراز پہ جا کے جو نام لکھتے ہیں اور آپ کے سامنے جو پروڈکٹ آتی ہے اس کے ساتھ جو بھی الفاظ لکھے ہوتے ہیں انگلش میں اردو میں، اس کو ہم کہتے ہیں کانٹینٹ ہے یہ لسٹنگ کا. اچھا، آپ سے ایک بندے نے کانٹینٹ لکھوایا ہے، آپ نے اسے کانٹینٹ لکھ کے دے دیا، کی ورڈ بھی ریسرچ آپ نے کر لیے، وہ کی ورڈ سارے اس میں فٹ بھی کر دیے، لیکن کسی وجہ سے کانٹینٹ آپ کے کلائنٹ کو پسند نہیں آیا. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، بس گزارا ہے. آپ اسے کہیں گے جی میں آپ کو ریوائز کر دیتا ہوں. آپ نے ٹھیک ہے، ہماری ڈیل تو تھی کانٹینٹ لکھنے کی، لیکن آپ کو پسند نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں اس کو ریوائز کر دیتا ہوں ایک دفعہ فری آف کاسٹ. میں ریویژن کے آپ سے کوئی پیسے نہیں چارج کروں گا. آپ اسے ریوائز کر کے دے دیتے ہیں، وہ پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں، پھر بھی ابھی جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ نہیں ہے. آپ اسے کہتے ہیں چلیں ایسا کرتے ہیں کہ آپ مجھ سے نا 50% ریفنڈ لے لیں، آپ مجھے آدھے پیسے دے دیں اگر آپ ہیپی نہیں ہیں. آپ یقین کیجیے یہ دیکھنے میں چھوٹی سی چیز ہے، لیکن یہ اتنا امپریس کرے گی آپ کے کلائنٹ کو کہ وہ دوبارہ زندگی میں کوئی بھی کام ہوگا تو آپ کے پاس آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے یہ بندہ لالچی نہیں ہے. کلائنٹ کو کیا چاہیے؟ کلائنٹ یہ کہتا ہے کہ میرا یہ بس لالچی نہ ہو. بھائی جو بندہ بزنس مین ہے، جو بزنس کرنے آ رہا ہے، جو 50,000، یہ میں فارنر کلائنٹ کی بات کروں، جو 50,000 $1,00,000 لگانے آ رہا ہے، وہ اس میں اتنا حوصلہ ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ورچوئل اسسٹنٹ کو پے کرنا ہے، وہ آپ کو پے کر رہا ہے اور وہ کھلا پے کر رہا ہے. تو جب اسے پتا چل جائے گا نا کہ یہ بندہ ایماندار ہے، یہ میرے پیسے ضائع نہیں کروائے گا، اس کے پاس میرے پیسے بلا وجہ نہیں ڈوبیں گے. اچھا، ایک اور سینیریو ہم اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ کے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے یہ پروڈکٹ فوٹوگرافی چاہیے. آپ نے اسے فوٹوگرافی کر کے دی، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے مجھے چاہیے تھی. پھر وہی کام کریں گے، آپ اسے کہیں گے جی کوئی بات نہیں، میں آپ کو دوبارہ کر دیتا ہوں، یا آپ 50% ریفنڈ لے لیں، 40% ریفنڈ لے لیں، 20% ریفنڈ لے لیں. جب آپ اپنے کلائنٹ کو ریفنڈ آفر کریں گے نا، تو وہ کلائنٹ آپ کے پاس دوبارہ لازمی آئے گا. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ لوگ اس میں دماغ میں یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس $100 آ رہا ہے، ہم کیوں $20 ریفنڈ کر دیں. فارنر کلائنٹ کی میں آپ کو بات کروں، وہ ریفنڈ پہ اور ڈسکاؤنٹ پہ بہت خوش ہوتا ہے، $1 پہ بھی بہت خوش ہوتا ہے. اس لیے نہیں کہ $1 کوئی بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے اس کے لیے، وہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ یار یہ اگلا بندہ بہت اچھا ہے، اس لیے وہ خوش ہوتا ہے، اس لیے وہ آپ کے پاس دوبارہ آتا ہے. وہ بس اسی چیز میں خوش ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ایماندار ہے، بندہ بہت اچھا ہے، یہ لالچی نہیں ہے. تو آپ کے دماغ سے اگر لالچ آپ کے اندر سے نکل جائے گی نا، تو آپ کے پاس کلائنٹ سے کلائنٹس آئیں گے، جو میں آپ کو ایگزامپل دے چکا ہوں اپنے ایک دوست کی. اچھا، اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ چلیے یہ تو میں نے آپ کو بینیفٹ بتایا نا. خیال نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کو وہ نیگیٹو فیڈ بیک یا نیگیٹو ریویو دے کے جائے گا آپ کی پروفائل کے اوپر. اب نیگیٹو فیڈ بیک دے کے جائے گا، اگلا کلائنٹ آئے گا، وہ دیکھے گا، وہ کہے گا جی اس کو تو پہلے نیگیٹو فیڈ بیک آیا ہوا ہی، مطلب یہ کہ اس بندے میں کچھ غلط ہے. وہ آپ کے پاس آئے گا ہی نہیں، آپ کو نئی جاب ملے گی ہی نہیں. تو یہ صرف ایک تو اخلاقاً، ایک تو بینگ اے مسلم ہماری ذمہ داری ہے نا، ایمانداری سے کام کرنا اور لالچ نہیں کرنا. بینگ اے مسلم یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے نا، یہ ذمہ داری ہے ہماری. لیکن اس سے ہٹ کے اگر ہم دنیاوی طور پہ بھی دیکھیں تو آپ کو دوبارہ پیسے بھی نہیں ملیں گے، آپ کو دوبارہ آرڈر بھی نہیں ملے گا. تو اگر آپ نے دوبارہ آرڈرز لینے ہیں تو آپ کو ایمانداری سے کام کرنا پڑے گا. ایمانداری سے کام کریں گے، آرڈر دوبارہ آئیں گے، پھر ایمانداری سے کام کریں گے، پھر اور آرڈرز آئیں گے. پھر ایک دن آئے گا آپ کی پروفائل اتنی اچھی ہو جائے گی کہ جو بندہ آپ کی پروفائل پہ آئے گا، آپ کے فیڈ بیکس دیکھے گا، وہ کہے گا کام تو بس اسی بندے سے کروانا چاہیے. اس کے علاوہ وہ کہے گا میں کسی اور کے پاس کیوں جاؤں. جب ایک بندہ اتنا اچھا کام کرتا ہے، اور فیڈ بیکس پہ کلائنٹ یہ بھی لکھ دیتے ہیں نا آپ کے، اگر آپ اس کو ریفنڈ آفر کرتے ہیں، وہ اچھا فیڈ بیک دیتا ہے آ کے کہ جب میں نے کام کروایا تھا مجھے کوئی اتنا خاص پسند نہیں آیا، اس بندے نے مجھ سے آدھے پیسے چارج کیے تھے. اب وہ جو آدھے پیسے چارج کیے، وہ آ کے ایک دفعہ جو لکھ کے چلا گیا نا، وہ 100 اور لوگوں کو امپریس کرے گا اور آپ کے پاس لے کے آئے گا. آپ کے کلائنٹ کو پتا ہوگا کہ اگر کوئی پرابلم ہوگی تو یہ بندہ لالچی نہیں ہے، یہ مجھے کہیں نہ کہیں ریفنڈ آفر کر دے گا. تو آپ لوگوں نے 2 چیزیں اپنے دماغ میں رکھنی ہیں اپنے آپ کو چھوڑ کے، اسلام اور پاکستان، کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے ایمانداری سے کام کرنا ہے. اگر ہم غلط کریں گے مسلمانوں کا امیج خراب ہوگا، اگر ہم غلط کریں گے تو پاکستان کا امیج خراب ہوگا. نہ ہم نے اسلام کا امیج خراب ہونے دینا، نہ ہم نے پاکستان کا امیج خراب ہونے دینا.